رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، واللعنة الدائمة الباقية على أعداء الدين أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وفرقانه المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. درود پڑھیے سارے. السلام ورحمۃ اللہ. تمام مومنین اور مومنات، آج کا دن جو گزرا یہاں کے اعتبار سے روز شہادت سیدۃ نساء العالمین سیدہ عالمیان حضرت دختر رسول جگر گوشہ مصطفیٰ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کی شہادت کا دن تھا، اور کل کی شب کہ جس شب سے اس 8 روزہ مجالس کا آغاز ہوا تھا، شب شہادت تھی. عزیزان محترم، چند معروضات کو کل
کہ مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت کو حاصل کیا گیا تھا، اور کچھ ایک جھلک جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے مناقب اور فضائل کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ مگر بات یہ ہے کہ وہ ہستیاں کے جن ہستیوں کو خدا تعالیٰ نے اپنا محبوب ترین چن لیا ہو، اور خدا تعالیٰ نے انہیں اپنی بارگاہ سے وہ مقام عطا کیا ہو کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ انسان کی عقل چھوٹی ہے، ان کا مقام بلند ہے، ان کی فضیلت بڑی ہے، انسان کا ذہن اور دماغ سمجھنے کے لیے چھوٹا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر کے ضمن میں علیکم السلام چھٹے امام علیہ السلام کی حدیث سے استفادہ کرتے ہوئے جو بات بیان کی گئی تھی، اور یہ کہا گیا تھا وما ادراک ما لیلۃ القدر، وما ادراک ما فاطمہ بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ لیلۃ القدر کی ایک تفسیر اس اعتبار سے کہ اللیلۃ ہی فاطمہ بن رہی ہے بیان کیا گیا۔ اور یہاں پر تقریباً جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں وہ اہل بیت گرامی قدر علیہم السلام کے کلام نورانی کی روشنی میں اور ان سے استفادہ کرتے ہوئے بیان کیا جا رہا ہے۔ لہذا خبردار کوئی اس بات میں کہ مقام فاطمۃ الزہرا وہ ہوگا بھی یا نہیں، جیسا بیان کیا گیا ایسا ہے بھی یا نہیں، کوئی شک نہ کرے۔ وہ اس لیے کہ انشاءاللہ آنے والے ایام کہ جب مزید بیان اپنے مراحل کو طے کرتا ہوا آگے بڑھے گا تو آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا جائے گا کہ روایت کے اندر یہ آیا ہے کہ امام معصوم علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے افراد ہیں شفاعت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سب کو نصیب ہوگی، ان چند افراد کو نہیں ہوگی، کیونکہ روز جزا کی مالکہ یا وہ خاتون کے جو خاتون محشر کہا جاتا ہے، جنہیں جب میدان حشر میں تشریف لائیں گی تو اس کے بعد خدا تعالیٰ بی بی کو یہ اذن عطا کرے گا کہ اے بی بی آپ جس کی جانب اشارہ کر دیجئے، جسے چاہیے اس کی سفارش فرما کر اسے بغیر حساب و کتاب جنت کے اندر بھیج دیجئے۔ خدا را یہ ظلم نہ کیجئے گا کہ آپ اہل بیت کے فضائل میں شک کرنے لگیں، اور خصوصیت کے ساتھ وہ فضائل کے جو اہل بیت کی حدیثوں کی روشنی میں، ان کے کلام مبارک کی روشنی میں بیان کیے جا رہے ہیں، اور قرآن کریم کی آیتوں کی تفسیر کہ وہ تفسیر کے جو خود اہل بیت علیہم السلام نے بیان کی، ان کی روشنی میں کی جا رہی ہو۔ اور دنیا میں یہ بات طے ہے کہ جو اب چلے بات کہیں اور چلی جائے گی، ورنہ فقط اتنا سمجھ لیجیے اور اتنا سن لیجیے کہ جو اہل بیت کے فضائل میں شک کرے وہ شخص خود مشکوک ہو جایا کرتا ہے۔ لہذا خود کو کچھ بھی کہہ لیجئے، نسب کو کہہ لیجئے، عصب کو کہہ لیجئے، مقام کو کہہ لیجئے، مرتبے کو کہہ لیجئے، ایمان کو کہہ لیجئے، جو کچھ بھی کہہ لیجئے، اس کو مشکوک ہونے سے اگر بچانا ہے تو یہ ضرور جانچ پڑتال کیجئے کہ یہ بات جو کہی گئی وہ حدیث میں تھی یا نہیں، مگر یہ نہ کیجئے کہ بھائی آج کل کے اس ترقی یافتہ دور میں یہ کیا باتیں کی جا رہی ہیں، مگر ترقیاں کتنی ہوتی چلی جائیں، زمانہ کتنا ہی ایڈوانس ہو کیوں نہ جائے،
جو ہر زمانے کی بلند ترین اور اعلیٰ ترین شخصیتیں ہیں وہ سوائے محمد و آل محمد کی اور کوئی نہیں ہوگی۔ یا علی یا علی یا علی۔ عظمت خاتون جنت سلام اللہ علیہا پر سارے مل کر ہم آوازوں کے بلند ترین صلوات۔ لہٰذا کل ایک بات بیان کی گئی تھی کہ اسم اعظم ہے ذات جناب سیدہ۔ اب اگر کوئی یہ سوال کرے کہ کیا اہل بیت کے پاس اسم اعظم ہے یا نہیں، کیا کوئی ایسی روایت ہے آپ کے پاس کہ جس میں یہ آیا ہو کہ اہل بیت گرامی قدر علیہم السلام کو خدا نے اسم اعظم سکھلایا؟ 73 کلموں سے مل کر بنا ہوا یہ اسم اعظم آصف برقیہ کے پاس ان 73 میں سے ایک تھا، 72 نہیں تھے۔ پلک جھپکتے ہی تخت بلقیس کو حاضر کر دیا۔ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 230۔ امام علیہ السلام فرماتے، امام معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آصف برقیہ کے پاس 73 میں سے ایک اسم اعظم خدا کی جانب سے ودیت کیا گیا تھا۔ ہم اہل بیت محمد و آل محمد وہ ہیں، 73 میں سے 72 اسم اعظم وہ ہے کہ جسے خدا نے ہم اہل بیت کو عطا کیا۔ رسول اکرم نے فرمایا بلند آواز سے درود پڑھنے سے دلوں کا نفاق دور ہوتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی، اور بات کو اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سرنامہ کلام کی وہ آیہ کریمہ، بہت ہی مشہور و معروف آیت کہ جس کا شان نزول تقریباً آپ تمام کے اذہان عالیہ کے اندر محفوظ ہوگا۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ بے شک ہم ہی نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ عزیزان محترم، کوثر سے مراد یہاں پر کیا ہے اس کی میں بہت زیادہ ڈیٹیلڈ سٹڈی کے اندر وارد نہیں ہوں گا، کیونکہ علماء کرام کے اتنے زیادہ اس پر کلام ہے کہ وقت بہت زیادہ درکار ہے۔ البتہ کچھ علماء یہ بیان کرتے ہیں، کچھ علماء، کہ کوثر سے مراد وہ نہر ہے کہ جو جنت کے اندر ہے، مگر تقریباً علماء نے اس تفسیر کو قبول نہیں کیا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ کوثر اگر عطا کی ہے وہ کوثر کے جو پہلے سے محمد مصطفیٰ کی ملکیت ہو اسے عطا کرنا تحصیل حاصل ہے، اور اگر وہ عطا بھی کیا تھا تو پھر وہ اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہے یا اتنی بڑی کوئی چیز شے نہیں ہے کہ جس کے لیے خدا تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ایک پورا سورہ نازل کر دے۔ یہاں پر مراد ہے جو اکثر مقبول یعنی قبول کیا گیا جس قول علماء کو تفسیر اول یا آیت اول یا آیت ثانیہ کہہ لیجئے، یعنی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کے اندر لفظ کوثر کی تفسیر کے طور پر جو قول سب سے زیادہ علماء نے اختیار فرمایا وہ یہ کہ اے محمد مصطفیٰ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا۔ اور مزید اس قول کے ضمن میں یہ فرمایا گیا، متفق علیہ حدیث، یعنی عامت المسلمین کے یہاں پر بھی اور امامیہ کے یہاں پر بھی، کہ اس آیہ قرآنی کے اندر سورہ کوثر کی اس آیت کے اندر الکوثر سے مراد اور کوئی نہیں بلکہ ذات گرامی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ مکہ مکرمہ رسول اکرم
اور وہ افراد کے جو رسول کو دیکھ رہے تھے کہ خدا تعالیٰ کی جانب سے جنہیں منتخب کیا گیا انہی کے درمیان سے کہا جا رہا تھا اس وقت کہ جب رسول اکرم کے وہ دو بیٹے کہ جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے پہلے متولد ہوئے اور پھر ان کا انتقال ہو گیا، ایک حضرت قاسم کے جن کی وجہ سے سرکار ختمی مرتبت کا آپ کی کنیت یہ قرار پائی ابو القاسم، قاسم کے والد، قاسم کے بابا، ان کا انتقال ہوا، جناب طاہر آپ کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد لوگوں نے آ کر باقاعدہ ابتر کا لفظ استعمال کیا، نعوذ باللہ من ذالک، میرے سرکار حضرت مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ جب جناب سیدہ کی ولادت ہوتی ہے، مگر ہمارے یہاں پر 8ویں امام حضرت امام علی الرضا علیہ السلام، وہی میرے 8ویں سرکار باب الحوائج ابو الحسن سلطان العرب والعجم، کہ جن کے نام سے منسوب امام بارگاہ کے اندر ہم بیٹھ کر مجلس فاطمیہ کو انجام دے رہے ہیں، امام بارگاہ علی رضا۔ آپ کے یہاں پر بھی 35 سال کی برس کہیے یا 40 سال کے برس تک، یعنی سن مبارک 8ویں امام کا 35 سال یا 40 سال ہے آپ کے یہاں پر ولادت نہیں ہو رہی، آپ کے یہاں پر اولاد نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر لوگوں نے وہی طعنہ دینا شروع کیا کہ جو رسول اکرم کو دیا کرتے تھے۔ خدا تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا ان افراد کے لیے کہ جو رسول اکرم کو یہ طعنہ ابتریت دے رہے تھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسی بیٹی عطا کی، کائنات کا نظام اور رسم کائنات یہ ہے کہ اگر کسی کی نسل آگے بڑھتی ہے تو بیٹے کے ذریعے سے محمد مصطفیٰ کو ابتر کہنے والے ان کی زبانوں کو گم کرنے کے لیے انتظام قدرت الہیہ یہ تھا، خدا نے ایک ایسی بیٹی دی، سارے کائنات کی نسل چلتی ہے بیٹوں سے، محمد مصطفیٰ کی نسل چلی ہے فاطمہ زہرا۔ اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام، خدا تعالیٰ نے ایک ایسا فرزند عطا کیا، 9ویں امام ہیں حضرت امام محمد تقی جواد علیہ السلام کے، جن کے بارے میں خود 8ویں امام علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کا لقب قرار پا رہا ہے ابن الرضا، آپ کو ابن الرضا کہا جاتا تھا، آپ کے نام سے زیادہ آپ کو ابن الرضا کہہ کر پکارا جاتا تھا، رضا کے بیٹے، رضا کے بیٹے، نام تو تھا، پھر تقی کیوں نہیں پکارتے تھے؟ اس لیے کہ کل جس کے بیٹوں کے نہ ہونے پر طعنہ دیتے تھے، آج جو خدا نے بیٹا دیا ہے اسے اس کے نام سے نہیں، اس کے بابا کے نام سے پکارا جائے گا، ابن الرضا۔ اور خدا کی قدرت کا یہ انتظام تھا کہ آج اس کائنات کے اندر سادات اہل بیت جتنے بھی ہیں، یعنی کہ جناب سیدہ کی آل سے تعلق رکھنے والے جتنے سادات ہیں، سادات کرام، ان میں سے سب سے زیادہ تعداد ان سادات کی ہے کہ جو رضوی سادات ہیں۔ مگر علیکم السلام، یہاں پر جس طرح سے ہم امام کاظم علیہ السلام کی آل سے تعلق رکھنے والے سادات کو کاظمی سادات کہا کرتے ہیں، اور امام رضا علیہ السلام کی آل سے تعلق رکھنے والے سادات کو رضوی سادات کہا کرتے ہیں، اس طرح سے امام تقی علیہ السلام کی آل سے تعلق رکھنے والے سادات کو تقوی سادات نہیں کہتے ہیں، انہیں بھی رضوی سادات کہا جاتا ہے۔ اور الٹیمیٹلی وہ جتنے بھی افراد ہیں اور جتنے بھی اولادیں ہیں امام تقی علیہ السلام کی،
وہ ہیں امام تقی علیہ السلام کی اولاد، مگر شمار انہیں امام رضا علیہ السلام کی اولاد کے اعتبار سے کیا جاتا ہے۔ یہ کائنات کا، یہ خدا تعالیٰ کا نظام ہے کہ ایک طرف وہاں پر جب رسول اکرم کو ابتر کہا گیا تو ایسی بیٹی عطا کی کہ اب نسل محمد مصطفیٰ چلے گی، اور قیامت تک سب سے بڑی نسل جسے کہا جائے گا وہ یہی نسل فاطمہ الزہرا ہے۔ بہرحال ایک رب تھا کہ جس سے آپ کی خدمت میں پیش کیا، بات کو آگے بڑھایا جائے۔ خیر کثیر عطا کیا، وہ بی بی ہیں کہ جن سے سرکار ختمی مرتبت کی محبت کو آپ دیکھیں، اس انداز سے محبت کرتے ہیں، باپ اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو چوما کرتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس دختر کو، سرکار دو عالم اپنی اس بیٹی کو چومتے بھی ہیں، بوسہ بھی دیتے ہیں اور سونگھتے بھی جاتے ہیں، استشمام بھی کرتے ہیں۔ اور کیا وجہ بیان کی جاتی ہے؟ جب کسی ایک زوجہ نے سرکار دو عالم سے سوال کیا تو ختمی مرتبت نے فرمایا انی اشم رائحۃ الجنہ منہا، کہ میں اپنی اس بیٹی سے جنت کی خوشبو سونگھتا ہوں۔ فاطمہ الزہرا سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے وہ بی بی کے جن کی آل میں خدا نے 11 اماموں کو قرار دیا تھا، ان کی ولادت کے لیے اہتمام بھی اتنا شایع نشان کیا کہ جنت کا پھل ہے، جنت کا سیب ہے کہ جب رسول اکرم معراج کے سفر پر تشریف لے گئے تو شجرہ طوبہ کا پھل سیب عطا کیا گیا رسول اکرم کو، اور اسے تناول فرمایا، اور نور جناب سیدہ آپ کے صلب میں منتقل ہوا۔ اور بہرحال اس حوالے سے اقوال متعددہ ہیں، خود وہ حدیث طویلہ کے جس کے اندر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جناب جبریل امین تشریف لے کر آئے ختمی مرتبت کے پاس اس وقت کہ جب آپ مقام ابتح میں موجود تھے، اور وہاں پر آنے کے بعد آپ سے یہ عرض فرمایا، خدا کا پیغام لے کر آئے تھے آپ کے لیے کہ اے ختمی مرتبت، خدا نے آپ کے لیے پیغام بھجوایا ہے کہ آج سے 40 راتوں تک آپ اپنے گھر تشریف نہیں لے جائیں گے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے پاس، اور دن میں آپ روزہ رکھیے گا اور رات میں عبادتیں۔ یہ خدا کا پیغام ہے، انتظام ہے اس بی بی کے ولادت کا کہ جس کی نسل مطہر میں 11 اماموں کو خدا نے قرار دیا۔ ٹھیک ہے، جناب عمار یاسر موجود تھے ایک روایت کے مطابق، اور مولا کائنات علیہ السلام، دونوں یہ شخصیتیں کہ جو رسول اکرم کے ساتھ مقام ابتح پر اس وقت موجود تھی کہ جب جناب جبریل آئے تھے۔ جناب عمار کو کہا یہ گیا کہ آپ پیغام لے جائیے اور جناب خدیجہ تک میرا یہ پیغام یعنی رسول اکرم کا پیغام پہنچا دیجئے اے عمار، کہ آج سے 40 راتوں تک ہم گھر نہیں آئیں گے۔ خدا کا حکم ہے، محزون اور مغموم ہونے کی بات نہیں ہے، خدا تعالیٰ آپ سے اس انداز سے خوش ہے کہ روزانہ ایک مرتبہ آپ پر فخر و مباحات کرتا ہے۔ اے خدیجہ، ابھی جناب خدیجہ کے حوالے سے کچھ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا، مگر رسول اکرم یہ پیغام بھجواتے اور اس کے بعد جناب فاطمہ بنت اسد یعنی کہ محسن اسلام، والد بزرگوار امیر ممکنات حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بیت الشرف میں جا کر تشریف رکھتے ہیں اور وہاں پر قیام پذیر ہو جاتے ہیں۔ راتوں میں وہی عبادت، مناجات، راز و نیاز کا سلسلہ ہے، تو دن میں روزے کی حالت کے اندر کیفیت میں رسول رہتے ہیں، اور تقریباً 40 دن کا وہ عرصہ گزرا کہ جس کے بعد جب 40ویں شب آتی ہے تو جناب جبریل تشریف لے کر آئے زمین پر، جنت کی غذا لے کر آئے اس تشت کے اندر کہ جس تشت کو رسول اکرم کے سامنے رکھا گیا، اور اس کے بعد رسول اکرم کو وہ پیغام بھی دیا جناب جبریل نے کہ اے حبیب خدا، یہ وہ غذا ہے کہ جس غذا سے آپ کے علاوہ کوئی اور تناول نہیں کر سکتا، آپ کے علاوہ اور کوئی یہ غذا نہیں کھا سکتا، لہٰذا آج سے پہلے تک جب بھی وقت افطار ہوا کرتا تھا تو ختمی مرتبت مولا کائنات علیہ السلام کو بھیج کر
دروازے کو کھلوا دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص اندر آ کر ہمارے ساتھ اس دسترخوان افطار پر شامل ہونا چاہتا ہے تو اسے آنے کا اذن دیا جائے۔ مگر جب یہ 40ویں شب ہے تو مولا کائنات کو نہ فقط یہ کہ یہ کہا گیا کہ کسی کو اندر آنے نہ دیا جائے، بلکہ وہاں پر پہرے پر بٹھایا گیا کہ اے علی مرتضیٰ وہاں تشریف رکھیے اور کسی کو اندر آنے کی اجازت نہ دیجیے گا۔ پھر رسول اکرم نے اس غذا کو تناول فرمایا۔ تناول فرمانے کے بعد ایک مرتبہ عادتاً جو رسول اکرم کا طریقہ کار تھا، نوافل کی ادائیگی کے لیے قیام فرمایا۔ جناب جبریل تشریف لے آئے، خدا کی جانب سے اذن ہے کہ آپ اسی وقت اپنے گھر تشریف لے جائیے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے پاس، اور وہ وقت ہے کہ جو انتقالی اور منتقل ہونے کا وقت ہے اس نور کا۔ اور پھر جب رسول اکرم تشریف لے جاتے ہیں گھر، اور وہاں پر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے عادتاً جس طرح سے، شہزادی بیان فرماتی ہیں کہ جب بھی رسول بیت الشرف میں آیا کرتے تھے تو میں وضو کے لیے پانی پیش کیا کرتی تھی، پھر سرکار نمازوں کی ادائیگی کیا کرتے تھے، اس رات مجھے روک دیا گیا اور جو حکم تھا اسے انجام دیا گیا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا آپ دیکھ رہے ہیں کس انداز سے انتظام خدا تعالیٰ نے فرمایا، وہ رسول کے جو معصوم ترین ہستی ہے اس کائنات کی، وہ ہستی کہ جو حبیب ترین بندہ ہے اپنے خدا کا، اس دنیا کے اندر جو کچھ خدا نے پیدا کیا سب سے بہترین شے محمد مصطفیٰ۔ مگر چونکہ انتظام ہے وجود فاطمہ زہرا کا کہ جو ائمہ طاہرین علیہ السلام اور ہادیان برحق کی نسل عطا کرنے والی ہے یا نسل عطا کرنے کا ذریعہ قرار پا رہی ہے خدا کی جانب سے، تو اتنی احتیاط کروائی گئی۔ ہم بہت سی مرتبہ شکایت کرتے ہیں کہ نہیں سمجھ میں آتا کہ ہماری اولاد اس طرح سے کیوں عمل انجام دیتی ہے، ہمیں نہیں سمجھ میں آتا۔ بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو ہم سمجھا کر تھک گئے، مگر پھر بھی ہماری اولادیں باز نہیں آتی۔ انسان خوف کرے اولاد کو ذمہ دار قرار دینے سے زیادہ اپنی اس غذا کی طرف توجہ دے کہ نہیں معلوم اس غذا کی فراہمی میں حلال و حرام کا خیال رکھا گیا تھا یا نہیں۔ کوئی نہیں کہہ رہا کہ ہم جب اولاد کے مقدمات کو فراہم کر رہے ہوں تو 40 دن کا روزہ رکھیں، کسی نے نہیں کہا، مگر کم سے کم، اور اگر جنت کی غذا ہمیں فراہم نہیں ہو سکتی تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، مگر کم سے کم اگر جنت کی غذا فراہم نہ کر سکیں اپنے آنے والی اولاد کے لیے تو کم سے کم حلال غذا تو فراہم کریں۔ اپنے اس شکم کے اندر غذا کو مہیا کرتے ہوئے اس بات کا تو خیال رکھیں کہ وہ مال کے جس مال سے غذا فراہم کی جا رہی ہے گھر والوں کے لیے، اہل خانہ کے لیے، خود کے لیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس میں لقمہ حرام ہے کہ جو اپنے ساتھ اپنے مخصوص آثار لے کر آیا کرتا ہے۔ بہرحال جناب سیدہ کا نور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے شکم مبارک میں، رحم مبارک میں منتقل ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ باتیں کہ جو جناب خدیجہ بیان کرتی ہیں، جناب سیدہ کے فضائل کے لامتناہی بہنے والے سمندر کے قطروں میں سے چند قطرے فرماتی ہیں کہ میں محسوس کیا کرتی ہوں اس نور کو کہ جو میرے شکم کے اندر موجود، یہاں تک کہ جناب خدیجہ سے وہ روایتیں موجود ہیں کہ جس میں فرماتی ہیں کہ میں دائماً اپنی اس بچی کی تسبیح کی آواز کو سنا کرتی ہوں۔ اور جناب خدیجہ جب رسول اکرم سے آپ کا عقد ہوا ہے، ملیکۃ العرب، عرب کی سب سے زیادہ مالدار ترین خاتون جناب خدیجہ، عقد کیا ہے جناب
سرکار دو عالم سے، اور وہ سارے کے سارے واقعات معلوم کہ جس طرح سے اس وفد کے ساتھ رسول اکرم کی اخلاق اور ان کی ایمانداری اور صداقت و امانت کے بارے میں سنا، تو اپنے وزیر یا اپنے غلام کے ساتھ اس سفر پر بھیجا تجارت کے، اور اس کے بعد وہ جب خبریں لے کر آیا اور ان خبروں کی تصدیق ہوئی اور دل مقدس جناب خدیجہ میں محبت محمد مصطفیٰ بڑھ گئی، اور اس کے بعد خود پیغام عقد بھجوایا ہے جناب خدیجہ نے سرکار دو عالم کی جانب۔ مگر ہوا یہ تھا اس عقد کے نتیجے میں کہ لوگوں نے، مکہ کے رہنے والوں نے جناب خدیجہ کا ایک اعتبار سے بائیکاٹ کیا تھا۔ مکہ کی خواتین نے جناب خدیجہ سے بات کرنا بند کر دیا تھا، چہرے پھیر لیا کرتی تھی، منہ موڑ لیا گیا تھا، کہ جس کی وجہ سے جناب خدیجہ کے دل کو بہت ٹھیس پہنچی تھی اور مغموم اور محزون رہنے لگی تھی بی بی۔ مگر یہ نور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ نور تھا کہ جس نے شکم مبارک جناب خدیجہ میں رہ کر اپنی مادر گرامی سے اس انداز سے کلام کیا کہ جناب خدیجہ فرماتی ہیں کہ میری یہ بیٹی مجھ سے کلام کیا کرتی ہے اور میرے غم کو دور کرنے کا سبب فراہم کیا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کتب سیرت کے اندر آپ کے جو بہت سارے القاب کو بیان کیا گیا، ان میں سے ایک لقب محدثہ، حدیث یعنی کہ بات، محدثہ یعنی کہ بات کرنے والی، اور اس ایک لقب کی اور بھی تفاسیر ہیں۔ ان میں سے ایک تفسیر یہ ہے کہ اپنی مادر گرامی سے کلام کرنے والی، ان کا دل لبانے والی، اور ایک تفسیر محدثہ کس سے کلام کرنے والی؟ فرشتوں سے کلام کرنے والی۔ فرشتے آپ سے کلام کریں یا آپ فرشتوں سے کلام کریں؟ جناب محدثہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ لہذا جناب خدیجہ احسان ہے اس بی بی کا۔ خدا آپ سوچئے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی ہستی اور آپ کی فضیلت کا کیا مقام ہوگا۔ کہتے ہیں نا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہوا کرتی ہے۔ وہ بی بی کے جس کے قدموں میں جنت کے مالکوں کی جنت ہو، وہ فاطمہ الزہرا، اور اس فاطمہ زہرا کے جنت اگر کہیں پر ہے تو وہ قدم آئے مبارک خدیجۃ الکبریٰ۔ درود پڑھیے سارے مل کر محمد و آل محمد۔ جنت کے مالکوں کی جنت جناب سیدہ کے قدموں میں، اور جناب سیدہ کی جنت جناب خدیجہ کے قدموں میں۔ اور لوگ جہاں پر بہت سارے اعتراض کر رہے تھے، وہاں پر ایک اعتراض یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جس کی حفاظت کی رسول اکرم کے اعتبار سے جناب خدیجہ نے خود پیغام بھجوا کر، یعنی خدا تعالیٰ نے کروائی ایک اعتبار سے، لیکن یہ عمل جناب خدیجہ کا ہے کہ جناب رسالت ماں آپ کے ناموس اور آپ کی عزت کو بچا رہی ہیں تہمتوں سے، خود پیغام عقد بھجوانے کے ذریعے سے، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد تو پیغام بھجوائیں گے نا، کیوں نہ بھجوائیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ عرب کی سب سے زیادہ مالدار خاتون۔ ایک اعتبار سے یہ اعتراض تھا کہ جسے رفع کیا گیا، تو دوسری جانب جناب ابو طالب علیہ السلام، مؤمن قریش، محسن اسلام، یہ بیان کرتے ہیں اس وقت کہ جب نکاح پڑھا رہے تھے سرکار دو عالم کا اور جناب خدیجہ کا، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے اگر خدیجہ کے پاس مال و دولت سب سے زیادہ ہے تو یہ میرا محمد وہ ہے کہ جو آنے والے زمانے میں نبی بننے والا ہے خدا کی جانب سے۔ اچھا، اس وقت نبی نہیں تھے کیا محمد مصطفیٰ؟ دیکھیے یہ بہت کامن باتیں ہوتی ہیں، جملوں کو مت پکڑیے گا، اس وجہ سے کہ اگر کوئی یہ جملہ مجھ سے اگر کہے کہ آپ نے کہا محمد نبی بننے والے ہیں، اس کا مطلب اس وقت تک محمد نبی نہیں تھے،
تو کوئی مخصوص معین وقت آیا اور اس کے بعد اس وقت میں سرکار کو نبی بنایا گیا؟ نہیں. کنتو نبیا والآدم بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی و پانی کے درمیان اس خلقت کے مرحلے پر تھے. اولو ما خلق اللہ نوری. بہرحال لہٰذا آنے والے زمانے میں اعلان ہونے والا ہے اس کی نبوت کا. میں گواہی دے رہا ہوں. اس کے معنی یہ ہوئے کہ پیغام اسلام کے عام ہونے سے پہلے جو محمد مصطفیٰ کی نبوت کا اقرار کر لیا کرے اسے کافر نہیں بلکہ محسن اسلام کہا جاتا ہے. سرکار دو عالم یوں ہی تو عام الحزن قرار نہیں دیا نا اس سال کو. جناب خدیجہ کی تمام تر دولت راہ اسلام میں خرچ ہوئی. یہ احسان خدیجہ کا. ابو طالب نے پالا، اپنے گھر میں رکھا محمد مصطفیٰ کو، پشت پناہی کی، حفاظت کی، نبی خدا کی، حبیب خدا کی، نور اول کی. یہ احسان ابو طالب کا. اور احسان کی جزا ہوا کرتی ہے احسان. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اے خدا، خدیجہ اور ابو طالب نے تیرے محمد پر احسان کیا، تو نے جزا کیا دی؟ کہا کہ خدیجہ کا احسان اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا، ابو طالب نے احسان کیا اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا. ایک کو صاحب تطہیر کی ماں بنا دوں گا اور ایک کو کل ایمان کا باپ بنا دوں گا. بلند ترین صلوات پڑھے محمد و آل محمد. لہذا جناب خدیجہ وہ مادر گرامی ہیں جناب سیدہ کی. کہا جاتا ہے نا کہ جب ماں فاطمہ زہرا جیسی ہو تو بیٹے حسن حسین جیسے ہوا کرتے، مگر جب ماں خدیجہ جیسی ہو تو پھر بیٹی فاطمہ تو زہرا جیسی ہوا کرتی ہے کہ جو حسن و حسین جیسے بیٹے عطا کرتے. تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا. جس گھر میں رہیں اس کے سب افراد بھی معصوم. یہ سارے زمانے میں خدیجہ کا شرف ہے. اولاد بھی معصوم ہے، داماد بھی معصوم. پھر بھی بلند ترین سلام. سارے مل کر آخر اور کوئی ہے کہ جس کا مقام اس انداز سے جناب خدیجہ کی طرح سے ہو کہ اولاد بھی معصوم ہے اور ان کے داماد حضرت مولا کائنات بھی معصوم. لہذا نور جناب سیدہ اور ماں کی اہمیت کو جہاں پر بیان کیا جا رہا ہے تو پھر چند فرائض اخلاقی اعتبار سے اور تربیت کے اعتبار سے بھی بیان کرنا میں اپنا شرعی وظیفہ سمجھتا ہوں. یقیناً اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ پرورش اولاد کے لیے انسان کو بہت پہلے سے متوجہ ہونا پڑے گا. اگر انسان یہ سمجھتا ہو کہ وہ وقت آئے گا کہ جب 6 سال 7 سال 8 سال 12 سال 15 سال یا سن بلوغت کو ہمارا بچہ یا ہماری بیٹی پہنچ جائے پھر اسے نماز پڑھانے کی تلقین کریں گے یا پھر اسے حلال و حرام کی تمیز دلانا شروع کریں گے، بہت تاخیر ہو گئی. تربیت، اپنی اولاد کی تربیت کا آغاز اپنے نفس کی تربیت سے ہوا کرتا ہے. عزیزان محترم، اس جملے کی گہرائی تک پہنچے ہیں آپ. ایک بہت ہی جید عالم دین، ان سے کسی ایک طالب علم نے طفل مکتب نے سوال کیا، ان کا نام اس مقام پر نہیں لے رہا.
بہت بڑی ہستی ہیں علماء ملت تشیع کی، ان سے سوال کیا گیا کہ میری اولاد ہے، آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے تو غنیمت سمجھتا ہوں، اس وقت کو آپ سے مشورہ چاہتا ہوں، اس اعتبار سے بیان فرمائیے کہ اس بچے کی تربیت کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اور ایسی ہستی ہے کہ جن سے ملاقات بڑی مشکلوں سے ہوا کرتی۔ بہرحال فقط ایک جملے کے اندر ون لائنر آنسر تھا، جواب دیا کہ خود اپنی تربیت کر لو، بچے کی تربیت خود ہو جائے گی۔ ویسے یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ اہل بیت کے فضائل پر تو نعرے سنے ہیں، جب اخلاق کا موضوع چھڑ جائے اس کے بعد نعرہ لگانا یہ کمال کی بات ہے۔ بہرحال اپنی تربیت کر لو۔ ہم بچے کو وہاں پر ڈانٹتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ کسی مہمان کے گھر جائے اور ایسے الفاظ کہہ دے، ایسے جملے کہہ دے، کوئی ایسی بات کہہ دے کہ جو اسے وہاں نہیں کہنا چاہیے تھی، اور پھر چاہے ان مہمانوں کو دکھانے کے لیے یا اس فرسٹریشن کو نکالنے کے لیے ظلم بچے پر کیا جاتا ہے۔ وہ فرسٹریشن خود انسان کے اندر ہے کہ میرے بچے نے یہاں پر مجھے اس انداز سے ذلیل کیوں کیا۔ بچہ معصوم ہے، ہم سمجھدار ہیں، اور سوال یہ ہے کہ یہ جملہ جو بچے نے بولا ہے اسے یاد کہاں سے کیا؟ یہ جملہ جو بچے نے وہاں پر کہا ہے کسی مہمان کے یہاں پر کہیں جا کر، یہ جملہ اس نے یاد کہاں سے کیا؟ یہ جملہ سنا کہاں پر اس نے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تربیت بچے کی مدرسہ بھیجنے کے ذریعے سے ہی ہو سکتی ہے، یہ خام خیالی ہے، اور بہرحال سب سمجھدار ہیں، یہاں پر مجمع سمجھدار افراد کا ہے، صاحبان علم و حل و عقد موجود ہیں۔ صرف مدرسے کے اندر بھیج دینا، مدرسے کتنے گھنٹے جاتا ہے بچہ؟ تقریباً 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، اور اس کے بعد پلٹ کر واپس آ جانا۔ دن کے 24 گھنٹوں میں سے سب سے زیادہ وقت جس مقام پر بچے کا گزرتا ہے وہ بچے کا اپنا گھر ہے۔ اس دوست نے ایسا سکھایا ہوگا، دوست سے زیادہ وہ اپنے والدین کے ساتھ رہتا ہے۔ ایسا کیوں نہ ہو گیا کہ والدین اتنے اچھے دوست بن جائیں، جس دوست سے انسان سب کچھ سیکھنا چاہتا ہے وہ باہر کا دوست نہیں، گھر کے اندر کا ہی دوست ہوتا۔ نہیں معلوم پیغام پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں۔ بچہ دیکھتا ہے کہ مجھے محبت کہاں سے مل رہی ہے، اٹینشن کہاں سے مل رہی ہے، پیار کہاں سے مل رہا ہے، نرمی کہاں سے مل رہی ہے۔ بس جس جگہ پر بچے نے دیکھا کہ سب سے زیادہ وقت مجھے اس کا مل رہا ہے، سب سے بڑا ہیرو اس کا وہی بننا شروع ہو جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک وہ باہر نہیں جاتا، گھر میں رہتا ہے، اس کے لیے خدا تعالی کا درجہ رکھتے ہیں اس کے والدین۔ بچہ اپنے والدین کو خدا کی طرح سے پوچھتا ہے اس وقت تک کہ جب تک اسے عقل و شعور نہ آ جائے، کیونکہ وہ مربی، آپ سوچئے کہ وہ چھوٹا سا بچہ کہ جس کا ذہن ابھی ڈیولپ ہو رہا ہے، وہ کچھ نہیں جانتا۔ ابتدا کے اندر بچہ فقط و فقط روتا ہے، اور روتا کیوں ہے؟ بھوک لگی ہے، رونا، نیند آ رہی ہے، رونا، لوری سننا ہے، رونا۔ بھوک لگی تو غذا کون دے گا؟ ماں۔ نیند آ رہی ہے تو لوری کون سنائے گی؟ ماں۔ سو نہ رہا ہو بچہ تو جھولا کون جھلائے گی؟ اسے ماں۔ اگر ماں کا کردار بہترین ہو جائے، ماں وہ مکتب ہے، وہ سکول ہے، وہ اکیڈمی ہے کہ جہاں سے
محافظان دین و ملت نکلا کرتے ہیں. اور فقط دین و ملت کی بات نہیں ہے، یہی وہ اسکول اور یہی وہ مکتب ہے کہ جہاں سے کائنات کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے ان روشنیوں کو جمع کرنے کا سامان مہیا ہوتا ہے کہ جس کے بعد اس نور سے، اس علم کے نور سے یہ سارا کائنات ایسے جگمگا جائے کہ پھر اندھیرا دور ہو جائے. بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ماحول اتنا سیریس ہو جائے اور اتنا سنجیدہ ہو جائے مجلس سے گھر پلٹتے ہوئے راستے میں انسان ہو سکے سوال کرے بچے سے. جناب سیدہ کی سیرت سے چلے ایک مثال پیش کر دوں. وہ گھرانہ کہ جس گھرانے میں، بلکہ جس گھرانے سے علم کی بھیک بڑھتی ہے ساری دنیا میں، علم لدنی کے مالک، خدا جسے علم عطا کر دے، علم الاولین والآخرین کے مالک، جبریل کے استاد، ان کا بیٹا جب مسجد نبوی سے اپنے نانا کا خطبہ سن کر گھر پلٹتا ہے تو ماں پاس بلا کر بٹھا کر سوال کرتی ہے، بیٹا نہیں بتاؤ گے کہ آج نانا نے کیا پڑھا خطبے میں؟ مگر محبت دیکھیے انداز کیسا ہے. حدیث کسا کا ترجمہ پڑھ چکے ہوں گے اور پڑھ چکے ہوں گے کہ کس انداز سے، کتنی محبت سے گھر میں آنے والے ایک ایک کو سلام کیا جا رہا ہے. یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میرے دل کا سکون، تم پر سلام ہو. ویلکم ٹو دا ہوم، ویلکم ٹو دا ہاؤس. اور جناب سیدہ مولائے کائنات جب تشریف لے کر آتے ہیں تو اس انداز سے سلام کرتی ہیں، یا ابا الحسن و یا امیر المومنین. میں یہ کہتا ہوں مولائے کائنات پر بہت ظلم کیا گیا، بہت مصیبتیں ڈھائی گئیں، مگر جب میرے سرکار، میرے مولا امیر ممکنات علیہ السلام گھر میں تشریف لے کر آتے ہوں گے اور جناب سیدہ کی زبان مبارکہ سے یہ جملے سنا کرتے ہوں گے، السلام علیکہ یا ابا الحسن، مولا کا غم دور ہو جایا کرتا ہوگا. ہم کہیں اتنے مصروف نہ ہو جائیں. ہوتا کیا ہے، بہت ضروری فون کال ہے، بہت ضروری فون کال ہے، میں نے مانا. دیکھیے مجھ سے سوال ہوگا، مجھ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ مجمع راضی تھا یا نہیں، مجھ سے یہ سوال ہوگا پیغام پہنچایا تھا یا نہیں. اور یقین ہے، گمان ہے، امید ہے انشاءاللہ کوئی ایسا نہیں ہوگا، مگر پھر بھی ان الذکر تنفع المؤمنین، ذکر اور یاد دہانی مومنین کو فائدہ پہنچایا کرتا ہے. کیا بات ہو رہی ہے؟ کہیں ہم اتنے مصروف نہ ہو جائیں. بچہ آیا، فون کال پر ہے، والد کی بات کر رہا ہوں، ابھی تک میں والدہ کی بات کر رہا تھا، دوبارہ سے ماں کے انسٹیٹیوشن کی طرف آ رہا ہوں، مگر اس سے پہلے باپ کی بھی ایک ذمہ داری کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجلس سے گھر پلٹ کر یہ بیان کیا جائے کہ دیکھو مولانا نے آج بیان کیا، ساری ذمہ داری ماؤں کی ہے. ایسا نہیں ہے، دونوں مل کر والدین بنتے ہیں. بچے کے لیے ماں کی جتنی اہمیت ہے اتنی ہی اہمیت باپ کی ہے. اگر بچے کو ماں کی گود کے بغیر نیند نہیں آتی تو بچے کو باپ کو دیکھے بغیر نیند نہیں آتی. اور جانتے ہیں ایسے بچے کس انداز سے محبت اور شفقت کو پیش کر رہے ہوتے ہیں. وہ بچہ کہ خاص طور سے اس پیریڈ میں کہ جب اس کی زبان اس قابل نہیں ہے کہ 100% کلام کر سکے اور اپنا مطلب پہنچا سکے بالکل واضح طور پر، وہ روتا ہے یا کوئی اور ایسی حرکت کرتا ہے توجہ کو گین کرنے کی. یہ سرویز کے اندر ملتا ہے کہ جب آپ کا بچہ بہت زیادہ شور کرے، اٹ مینز ہی اور شی نیڈز یور اٹینشن.
چیخنا بچے کا بغیر کسی وجہ کے. بچہ آدھی نیند میں ہوتا ہے، ایسی نیند کہ تھوڑی دیر ایک لمحے کے لیے آنکھ کھولتا ہے، پھر دوبارہ سے آنکھ بند کر لیتا ہے، پھر ایک لمحے کے لیے آنکھ کھولتا ہے، پھر آنکھ بند کر لیتا ہے. وہ آنکھ کھولنے اور بند کرنے میں دیکھتا کیا ہے؟ وہ دیکھتا ہے کہ میرا باپ موجود ہے یا چلا گیا. یہ فقط ایک مثال دے رہا ہوں اس بات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کہ وجود باپ کی کتنی اہمیت ہے اور اس کے نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کے ذہنوں پر کیا اثر پڑ سکتا ہے. مگر بچہ آیا، بابا فون پر بات کر رہے تھے اور بابا 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 بابا. میں آہستہ کہہ رہا ہوں، بچہ تو بہت بابا سے بلند کہا کرتا ہے، اٹینشن چاہتا ہے، کچھ کہنا چاہتا ہے. پلیز ہولڈ اے سیکنڈ. اور بابا سے بلند کہا، جی بیٹا بولیے کیا کام ہے؟ کچھ نہیں. نو بابا تھینک یو. چلا گیا. آپ نے اپنے بہت سارے پوائنٹ ضائع کر دیے. وہ مارکس کے جو بچے کی رپورٹ کارڈ کے اندر یا بچے کے ذہن کے اندر آپ کی ریٹنگ اگر 100% تھی، اس کے بعد کچھ کمی واقع ہو گئی. اور جیسے جیسے یہ معاملات ہوتے جائیں گے نمبرز مائنس ہوتے چلے جائیں گے. اس کے بعد کیا ہوگا وہ بھی سن لیجئے گا، مگر اس سے پہلے اگر ہم نے سن لیا ہوتا، واقعی میں اسے یہ کہا ہوتا کہ میں آپ کو صرف 1 منٹ کے بعد فون کروں گا، 60 سیکنڈز کے بعد، 30 سیکنڈز کے بعد، 45 سیکنڈز کے بعد فون کروں گا، یا ہولڈ پر رکھ کر بات سن لیتے. بچہ کیا کہتا ہے؟ بچہ جمپ کرتا آپ کے سامنے. بچہ فقط جمپ کر کے دکھاتا آپ کو. اس کے بعد 2 باتیں ہو سکتی تھیں. یا تو یہ ہوتا کہ اچھا تو اس لیے تم نے مجھے اتنی امپورٹنٹ فون کال کو ہینگ اپ کروایا، تو نہیں معلوم تھا کہ میں کتنی ضروری بات کر رہا تھا. انسان کیا کہتا ہے؟ بیٹا میں سب کچھ کر رہا کس کے لیے ہوں؟ تم سب کے لیے تو ہی کر رہا ہوں. لیکن عجیب بات ہے، ان سب کے لیے کہ جن سب کے لیے انسان اتنی زیادہ محنت کر رہا ہے، اگر سب سے کم توجہ ہے یا کام سے کم توجہ ہے تو وہ انہی کی طرف ہے. یعنی جن بچوں کے لیے انسان کام کر رہا ہے اس سے زیادہ توجہ کام کو دے رہا ہے، بچوں کو توجہ نہیں دے رہا. بہرحال میں جانتا ہوں یہ 100% کیسز کے لیے بات نہیں ہے، مگر آثار کیا ہوتے ہیں پھر. اور اگر فقط ہم نے یہ سن لیا ہوتا اور یہ سمجھ لیا ہوتا اور اس کی اس بات پر وہ ایکسپریشن اور وہ جیسچر اور وہ ریپلائی دیا ہوتا کہ جس سے بچے کا دل خوش ہو جاتا اور وہ خوش ہو کر پلٹ جاتا، تو پھر کبھی بھی بچہ ایسا نہیں ہوتا کہ ڈیسیژن میکنگ کے وقت کنفیوژن کا شکار ہوتا. کانفیڈنس کا لیول بچے کا بڑھتا ہے جب اس کے ماں باپ اسے دلاسا دیتے ہیں، اسے سہارا دیتے ہیں، اسے انکریج کرتے ہیں. اور یہی وجہ تھی. اب میں اسے جوڑ رہا ہوں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی حیات طیبہ سے. جنت سے آیا ایک موتیوں کا ہار، اور وہ وقت آیا کہ جب اب مختلف اس کے اندر انداز بیان کی جاتے ہیں کہ جب ان موتیوں کو بانٹنے کی باری آئی، ایک موتی جا رہا ہے حسن ابن علی کے پاس، ایک موتی جا رہا ہے حسین ابن علی کے پاس، اور ایک ایک کر کے موتی جب تقسیم ہوتے جاتے ہیں، موتی کم ہوتے جاتے ہیں، تقسیم ہوتے جاتے ہیں. ایک حسن ابن علی کے ہاتھوں میں آتا ہے، ایک حسین ابن علی کے ہاتھوں میں آتا ہے. وہ وقت آیا کہ جب آخری موتیوں کے تقسیم ہونے کی باری آئی، جب یہ باری آئی تو آخر میں ایک موتی رہ گیا. حکم خدا سے جناب جبریل تشریف لے جاتے ہیں، اس ایک موتی کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں. ایک حسن کی خدمت میں جاتا ہے، ایک حسین کی خدمت میں جاتا ہے. یہاں پر ناراض کوئی نہیں ہوگا. اور اگر وہ بیٹی کہ جو
اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد، میری بیٹی پردہ کرے، تو اگر ماں خود پردہ کرتی ہوگی بچی خود بخود پردہ کرے گی. باپ داڑھی رکھتا ہوگا بیٹا خود بخود داڑھی رکھے گا. مگر اگر، مجھے معاف کر دیجئے گا 10 بستہ ہاتھوں کو جوڑ کر یہ سارے عرائض عرض کر رہا ہوں، اگر بچی یہ دیکھ رہی ہو کہ میری ماں جب امام بارگاہ جانے کے لیے تیار ہوتی ہے اس وقت ہی پردے کا کچھ مناسب انتظام کر لیتی ہے، جب مال میں اور سڑکوں میں اور دکانوں میں جانا ہوتا ہے تو کچھ بھی ہو چل جاتا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اور خدا تعالیٰ نے رحمتوں اور برکتوں کو اس دنیا کے اندر پھیلا دیا ہے. وہ گھر کے جس گھر کے اندر انسان یہ چاہتا ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر میں رحمتوں کا نزول ہو، میرے گھر میں برکتوں کا نزول ہو، میرے گھر میں عافیتوں کا نزول ہو، میرے گھر میں صحت اور عافیت کا نزول ہو. خدا تعالی کہ حبیب یہ فرماتے ہیں، امام معصوم علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر بے پردہ عورت رہا کرتی ہے خدا کی رحمت اس گھر سے دور ہو جاتی ہے. اور بہرحال وہ حدیث کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا گھر میں تشریف فرما ہے، مولا کائنات علیہ السلام روایت بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ایک نابینا شخص ایک مرتبہ دروازے پر دق الباب ہوا اور جناب سیدہ گھر میں موجود تھی. دروازے کو کھولا گیا، دیکھا ایک نابینا شخص ہے. جیسے ہی دیکھا جناب سیدہ نے حجاب میں ہونے کے باوجود ایک مرتبہ پردے کے پیچھے کی طرف جا کر کھڑی ہو گئی. رسول خدا سے ملنے کے لیے آنے والا وہ صحابی جب واپس پلٹ گیا تو اپنی بیٹی دختر نیک اختر جناب سیدہ سے سوال کیا، اے میری بیٹی، اے میرے پارہ جگر. نابینا تھا، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا تھا، اس کے باوجود اس انداز سے پردے کے پیچھے جانے کی کیا حاجت تھی؟ کہا بابا وہ مجھے نہیں دیکھ سکتے تھے مگر میں تو انہیں دیکھ رہی تھی. جب ایک بی بی کا یہ کردار ہو تبھی اس کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سجتے ہیں کہ جب مدینہ منورہ میں رسول اکرم نے سوال کیا کہ عورت کے لیے سب سے اچھی بات اور سب سے سعادت مندی کی بات کیا ہے، وہ سوال پہنچا جناب سیدہ کی خدمت میں. جناب سیدہ نے فرمایا کہ نہ وہ عورت کبھی کسی نامحرم کی طرف نگاہ کرے، نہ کوئی نامحرم اس عورت کی طرف نگاہ کرے. نامحرم کی طرف عورت نگاہ نہ کرے، کوئی نامحرم اس کی طرف نگاہ نہ کرے، اپنے آپ کو ایسا رکھے کہ کوئی نامحرم اس کی طرف نگاہ کرنے پر مجبور نہ ہو جائے. شرعی حجاب کا فلسفہ ہی تو یہ ہے. وہ جو فقہی مسئلہ ہے کہ ہاتھوں میں لگی ہوئی مہندی زینت شمار ہو رہی ہے تو کیوں، اور اس کے اندر آنے والے جو ڈیٹیلز ہیں ان کے بارے میں کیا بیان ہوتا ہے کہ اگر مردوں کو اپنی جانب اٹریکٹ کر رہی ہوں تو پھر جائز نہیں. لہذا خدا تعالی جہاں پر خواتین سے یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے حجاب کی پابندی کرو، وہیں پر مردوں کے لیے بھی ہے کہ غضوا ابصارکم، اپنی نظروں کو جھکا لو. چاہے اگر کوئی ایسی خاتون آ بھی جائے تب بھی اپنی نظر کو تو جھکا سکتے ہو. کوئی ایک طرف تو ہو کہ جو اس پیغام پر عمل کر لے تو فساد سے انسان بچ جاتا ہے. مگر عزیزان محترم وقت مکمل ہو گیا، انشاءاللہ بات کو کچھ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے اعتبار سے ان کے کلام کی روشنی میں کچھ آرائز کو آپ کے پیکر نور ہونے کے اعتبار سے کہ آپ کے نور نے، جناب سیدہ کے نور نے کس کس کی مشکل کشائی کی ہے اور کس کس کی شفاعت کی ہے، عالم انوار میں کس انداز سے کی ہے اور محشر میں کس انداز سے بی بی کریں گی، ان کا بیان انشاءاللہ آئندہ مجلسوں میں آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا. مگر ہم بات حجاب کی کر رہے تھے.
جناب سیدہ وہ بی بی ہیں کہ ظالموں نے جن کے حجاب کو پارا پارا کر دیا، ظالمین نے جناب سیدہ کے حجاب کی بھی لاج نہ رکھی۔ جناب سیدہ دروازے کے پیچھے کیوں چھپی ہوئی تھی؟ اپنے حجاب کو تو بچا رہی تھی۔ جب آئے تھے دروازے پر کچھ شور کرنے والے اور کہا تھا ابوالحسن کو ہمارے حوالے کرو۔ آج کا وہ دن تھا کہ جس دن جناب سیدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ کل رات علی نے اپنی شریک حیات کو دفنا دیا۔ جملہ سنیں گے، حسن و حسین یتیم ہو گئے، زینب بے آسرا ہو گئی، شفقت کرنے والی ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی، مگر وصیت کر کے گئی تھی، اے ابوالحسن میرے انتقال کے بعد، میری شہادت کے بعد غسل و کفن و دفن کا حق صرف آپ کو ہے، آپ ہی مجھے غسل دیجئے گا، آپ ہی مجھے کفن پہنائیے گا، آپ ہی مجھے دفن کیجئے گا۔ اور وہی تو مرحلہ تھا کہ جب علی مرتضیٰ جناب سیدہ کو غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ وہ علی کے جو قاتل مرحب و انتر تھا، خیبر کا در اکھاڑنے والا تھا، اس علی کی آواز، اس شجاع علی کی اتنی بلند آواز سے گریہ کو سنا گیا کہ سلمان سوال کرنے پر مجبور ہو گئے، علی غسل دیتے وقت کیا ماجرا ہوا، آپ اتنے بلند آواز سے گریہ کرنے لگے؟ کہا سلمان کیا بتاؤں، سیدہ کے پہلو پر کوڑے کا نشان، شکستہ پہلو سیدہ پر کوڑے کے نیل کا نشان اب تک باقی تھا۔ عزیزان محترم وہ بات بیان کی جاتی ہے جناب سیدہ پر جو ظلم ہوا تھا، جب دروازے کو گرایا گیا تھا نا تو صرف دروازہ نہیں گرا تھا، دروازہ جل رہا تھا، اور جلتے ہوئے دروازے میں ایک کیل لگی ہوئی تھی، ایک میخ لگی ہوئی تھی۔ آنے والے اس ظالم نے ایک مرتبہ اپنی لات کے ذریعے سے دروازے کو اندر دھکیلا، وہ دروازہ شہزادی کونین پر گرا۔ دروازے جلتے ہوئے دروازے کا گرنا کیا تھا، وہ جلتی ہوئی تیل کے جو سرخ ہو گئی تھی سیدہ کے سینہ اقدس میں وارد ہو گئی۔ نہیں معلوم علی ابن ابی طالب نے سیدہ کو غسل دیتے ہوئے پہلو پر موجود کوڑے کے نیل کو دیکھ کر زیادہ گریہ کیا ہوگا یا سینے پر موجود تیل؟ جنازے کو بیت الشرف میں لایا گیا، ایک ایک کر کے بچوں سے کہا گیا کہ بچوں آؤ رخصت ہو جاؤ اپنی والدہ سے۔ زینب آئی رخصت ہو لی، ام کلثوم رخصت ہو چکی، حسن مجتبی آئے اپنی مادر کا آخری دیدار کیا، مگر حسین، چھوٹے حسین گھر کے ایک کونے میں کھڑے ہوئے تھے۔ علی نے کہا بیٹا حسین آ کر ماں سے رخصت ہو لو۔ کہا بابا میں یہاں پر آ کر جب کھڑا ہوتا تھا نا تو مجھے ماں باہیں پھیلا کر بلاتی تھی، کہتی تھی حسین آجا میرے گلے لگ جا۔ آج بھی جب تک مجھے مادر خود نہ بلائے حسین نہ آئے گا۔ بس جب حسین نے یہ جملہ کہا کوئی اثر نہ ہوا، کچھ دیر کی خاموشی کے بعد حسین نے ایک مرتبہ ایک صدا کو بلند کیا، کہا واہ غربتا، اے اللہ حسین غریب ہو گیا۔ غربت کا سننا تھا، سیدہ کے بندے کفن ٹوٹے، حسین کو سینے سے لگایا، ملائکہ کی
کی صفوں میں ماتم برپا ہوا، کہرام بپا ہو گیا۔ جبریل نے آ کر کہا یا علی حسین کو زہرا سے دور کر لیجئے، اے صفو ماتم بچ چکی ہے۔ میں کہوں گا اے سیدہ آج مدینہ میں حسین کی غربت کو نہ سن سکی، ارے کل کربلا کوئی نہ تھا، سارے لاشیں اٹھانے والا حسین کا لاشا کسی نے نہ اٹھایا۔ میرا دل کہتا ہے اس زمین پر گرتے ہوئے مادر حسین بائیں پھیلا ہے، اے میرے حسین آ جا، اے حسین ماں کی آغوش، اے خدا ان بلنداہوں کا واسطہ، اس بلند آواز سے گریہ کرنے والوں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما، ان پر سے غموں کو دور فرما، ان کی زائد شرعی حاجات کو قبول فرما۔ اے خدا جناب سیدہ کی معرفت ہم سب کو نصیب فرما۔ اے خدا قلب نازنین زہرا و امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، اپنے گھروں کے ماحول کو امام زمانہ کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی ہم سب کو توفیق نیک عنایت فرما۔ اے خدا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے حق کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اپنے آبان و انصار میں شمار فرما۔ سورہ فاتحہ کی التماس سے مرحوم نوشاد علی پارپیا اور پارپیا فیملی کے تمام مرحومین، ویر جی فیملی کے تمام مرحومین، لیلانی فیملی کے تمام مرحومین، مرحومہ صابرہ بی بی زوجہ جناب صابر بھائی، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ نماز وحشت کی التماس سے مرحوم سید ضمیر الحسن ابن سید ممتاز الحسن اور ایک سورہ فاتحہ کی التماس بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين۔